السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز روزہ یہ جو ہے بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، اور بلوغ اور بالغ ہونے کی کوئی عمر نہیں۔ یہ مختلف علاقے اور وہاں کے کھان پان سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور پر 14 سال میں لوگ بچے ہوں یا بچیاں ہوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ 13 سال میں بھی کچھ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بچے بالغ ہو جاتی ہیں۔ بلوغ کی بالغ ہونے کی خاص علامتیں ہیں، وہ علامت اگر پائی جائیں تو سمجھا جائے کہ اب نماز بھی فرض ہو گئی، اب جو ہے روزہ بھی فرض ہو گیا۔ بہرحال فرض ہو جانے کے بعد اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حکم روزہ اور نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا تو وہ عبادت قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کے معنی کسی بھی عبادت کو اس کے مقررہ اور فکس وقت کے ختم ہونے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائے تو یہ نماز فجر قضا کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کو اس کے مقرر وقت ہی میں ادا کرنا ضروری ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے نماز قضا کر دینا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر اور پرابلم کے ایک وقت میں پڑھے، اور ایک وقت میں پڑھے گا تو یقیناً ایک قضا ہو گئی ہوگی، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ لہذا جہاں تک ہو سکے نمازوں کو قضا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کرے اور آئندہ نماز کو قضا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اس نماز کو جو کہ قضا ہو گئی ہے اس کو جلد سے جلد ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اس کی تلافی یہی ہے کہ جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے۔ فرض اور وتر نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ 3 اوقات ممنوعہ یعنی طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت میں نماز قضا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ادا نماز پڑھنے کا ہے، صرف نیت کا تھوڑا سا فرق ہے۔ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا وقت اور دن متعین کر کے نیت کرے کہ میں فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ مثلاً اس طرح نیت کرے کہ میں گزرے ہوئے کل کی یا بدھ کی یا منگل کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد جس طرح ادا نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے قضا نماز بھی پڑھے۔ اگر کسی عورت کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن تاریخ یاد نہ ہو تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہیں یا باقی ہیں ان میں سے پہلے فجر کی نماز پڑھتی ہوں، سب سے پہلے جو فجر کی چھوٹی تھی اس کی قضا کرتی ہوں، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ جب بھی قضا نماز پڑھے اس طرح نیت کرتے رہے۔ اگر کسی بے نمازی عورت نے اب تک
دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، یا بالکل ہی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن پھر اس کو کسی وجہ سے دین سے جڑ جانے کی وجہ سے اس کو یہ احساس ہوا کہ نماز نہ پڑھنا تو بہت بڑی بھول تھی اور بہت بڑا گناہ تھا، تو اس بے نمازی عورت نے توبہ کر لی اور نماز پابندی سے پڑھنے لگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا اندازہ لگا کر لکھ لے اور روزانہ کچھ نہ کچھ قضا نمازیں وقت نکال کر پڑھتی رہیں۔ توبہ کرنے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو نمازیں چھوڑتی تھیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کی قضا ضروری ہے، لازم ہے۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی آسان صورت اور آسان شکل یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں 1-2 وقت کی قضا نماز پڑھ لیں۔ اگر بالغ ہونے کے بعد عورت کی نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں یا قضا ہوئی ہوں لیکن اس نے بعد میں پڑھ لی ہوں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب اس کے ذمے ایک بھی نماز نہ ہو تو اسے شریعت میں صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ایسی عورت کے لیے ضروری ہے جب کبھی کوئی نماز قضا ہو، پہلے قضا نماز پڑھے پھر ادا نماز پڑھے، لیکن جو عورت صاحب ترتیب نہ ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے قضا نماز پڑھے پھر ادا نماز پڑھے، بلکہ اس کے لیے جون سی چاہے پہلے قضا پڑھنا چاہے قضا پڑھ لے، ادا پڑھنا چاہے ادا پڑھ لے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اگلی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ لے، ٹال مٹول اور سستی ہرگز نہ کرے۔ یہ جو تھا قضا نمازوں کے بارے میں تھا۔ اب جو ہے آپ کو لباس کے بارے میں بتایا جائے گا، لباس کے آداب کیا ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں لباس مختلف حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لباس سے عورت کے کردار و صفات کا پتہ چلتا ہے۔ شریف اور نیک عورتوں کا لباس پہننے سے لوگ نیک اور شریف عورت سمجھتے ہیں۔ بری عورتوں کا لباس فیشن ایبل لباس پہننے سے لوگ بری عورت سمجھتے ہیں، اور لباس کے اثرات اخلاق و عادات پر بھی پڑتے ہیں۔ جیسا لباس ہوگا ویسے ہی نیچر اور ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہے، اس لیے لباس پہننے میں اس کا پورا خیال رکھیں کہ پورا جسم اچھی طرح چھپا رہے، کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔ اسلام نے لباس کے متعلق بہت سی ہدایات دی ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، لباس اتنا بڑا پہننا چاہیے کہ چہرے، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ سارا جسم ڈھک جائے۔ ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس میں کلائی یا ہاف آستین کا یا بالکل آستین نہ ہو، یا اسی طریقے سے کوہنیوں تک، یا سینہ یا پیٹھ یا کمر یا سر یا چوٹی یا پنڈلی یا جسم کا کوئی اور حصہ کھلا رہے۔ ایسے لباس میں کا پہننا گناہ ہے، کیونکہ بے ستری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا سب سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا ستر بغیر کسی عذر اور پرابلم کے دوسروں کو دکھاتے تھے اور دوسروں کا ستر دیکھا کرتے تھے۔ اگر ایسے لباس میں جس میں کیا ہے بازو کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، پیٹھ کھلی ہوئی ہے، یا سر کھلا ہوا ہے، یا پنڈلی نظر آ رہی ہیں، یا ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو ایسے لباس میں اگر نماز پڑھی گئی تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی کان یا چوتھائی کلائی یا چوتھائی پیٹھ یا چوتھائی چوٹی یعنی بالوں کی چوٹی 1/4 یا کسی اور پارٹس آف باڈی کا 1/4 حصہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لباس نمبر 2، لباس ڈھیلا پہننا چاہیے،
ایسا چست اور فٹ لباس پہننا جائز نہیں ہے جو بدن سے چپکا رہے اور بدن کی بناوٹ دکھائی دے۔ ایسے لباس میں اگر نماز پڑھی تو نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو شریعت میں پسند نہ کیا گیا ہو، اور کسی بھی ایسے عمل کو جو شریعت میں پسند نہ کیا گیا ہو کر لیا جائے تو نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، لباس موٹے کپڑے کا پہننا چاہیے۔ ایسا باریک اور پتلا کپڑا پہننا جائز نہیں، نیٹ وغیرہ کا، جس سے اندر کا بدن نظر آئے۔ ایسے لباس میں نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ بہت سی عورتیں باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں جبکہ اس میں نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اللہ کے نیک اور مقبول بندیوں کا لباس پہننا چاہیے۔ فاسق، فاجر، فیشن ایبل، ناچنے گانے والیوں عورتوں کا لباس پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح مردوں جیسا لباس، پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ پہننا بھی جائز نہیں، کیونکہ پیارے آقا نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے یا مردوں کی شکل و صورت جیسی اپنی شکل و صورت بنائیں۔ اسی طریقے سے پیارے آقا نے آج سے 1443 سال پہلے فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت ٹرانسپیرنٹ کپڑے اور بھی اتنے نیٹ کے اور اتنے باریک یا چست کپڑے آ گئے ہیں جس میں پیارے آقا کی پیشین گوئی بالکل حرف بحرف بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال لباس پہننے میں ستر پوشی اور جسم کی زینت مقصود ہو، نمائش اور دکھاوا بالکل مقصود نہ ہو کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ سارے لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھیں، سارا مجمع میرے لباس کی گن گائے، سارے لوگوں مجمع میں، سارے فنکشن میں لوگ میری لباس کی تعریف کرے، لوگ مجھے ہی دیکھے۔ ایسے ارادے سے لباس پہننا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جس نے لباس اس نیت سے پہنا کہ لوگ اس کو دیکھ کر اچھا کہیں گے تو قیامت کے دن اس کے جسم کو تار کول کا ایک پینٹ ملا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بدن میں کھجلی ہوگی، پھپولوں سے وہ کھجلاہٹ پڑے گی، پھر وہ کھجائے گی، تو اس کے بدن کا کیا حشر ہوگا، اس کو صرف سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب یہ اپنے گھر والوں کی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے لباس خریدنا اور پہننا چاہیے۔ یہ نہیں امیروں کے جیسی ہرس کرنے میں اور ان جیسے لباس پہننے میں کیا چاہے کہیں سے آئے، حرام کا آئے، حلال کا آئے، قرض سے آئے، سود کا آئے، بیاج کا آئے، بس مجھے تو مہنگے سے مہنگے کپڑے پہننا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے لباس خریدنا اور پہننا چاہیے۔ ان کی حیثیت سے زیادہ کے لباس کا مطالبہ کرنا انہیں پریشانی اور قرض میں مبتلا کرنا، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ لباس کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں آپ کو حیض کے مسائل بتائے جائیں گے۔